میرا خان وہ آ گیا ہے۔ دیجی کی خوشی سی آواز کانپنے لگی جو کہ شامی کو سخت ناگوار گزری۔ جی آ گیا ہے آپ کا لاڈلا، اور حیرت کی بات ہے نا، بہت گرینڈ پارٹی ہے آج رات خان ویلا میں۔ سبھی رشتہ داروں کو دعوت دی گئی ہے، لیکن افسوس کسی نے آپ کو یاد نہیں رکھا۔ کھانے سے وہ ہاتھ کھینچ گیا تھا۔ اس کی بات پہ دیجے کا دل دکھا اور آنکھیں نم ہوئیں۔ شامی کھانا کھاؤ، جمیلہ خاتون نے اسے ٹوکا۔ پیٹ بھر گیا ہے امی جان، سخت انداز میں کہتا وہ اٹھ کے جا چکا تھا۔ جمیلہ میرا خان بھی بھول گیا مجھے، دیجے رونے لگی۔ بس کریں اماں، جب بھائیوں نے چھوڑ دیا تو بھائیوں کی اولاد سے کیسا گلا۔ دل تو جمیلہ خاتون کا بھی دکھا تھا، لیکن ماں کو دکھی نہ دیکھ سکی اور دلاسا دینے لگی۔ دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھتی انابیہ انہی قدموں سے واپس مڑ گئی۔ دل پہ آج پھر سے سخت گھاؤ لگے تھے۔ جس شخص کے نکاح میں تھی وہ، آج 10 سال بعد وہ واپس لوٹا تو اسے کوئی بھی یاد نہ تھا۔ انا جانتی تھی اس وقت شامی سخت ٹینس ہوگا۔ وہ چھت کی مندیر پہ بیٹھا اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ انا بھی اس کے پاس جا بیٹھی۔ بہت غصہ آ رہا ہے؟ وہ اپنے بھائی کو ہینڈل کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ کیا نہیں آنا چاہیے؟ الٹا سوال کیا۔ دونوں بہن بھائی ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھے اپنے اپنے دل کو سنبھالے ہوئے تھے۔ شامی کیا تم سب کچھ وقت پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ لہجہ تلخ ہوا۔ کاش یہ جتنا کہنا آسان ہے کرنا بھی آسان ہوتا۔ وہ حق پہ تھا، اسے غلط کہنا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ حیرت تو مجھے دیجے پہ ہے، 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا اور پلٹ کے خبر تک نہ لی، اور یہ آج تک انہی کا دم بھرتی ہیں جو انہیں یاد رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دانت پیستا وہ بولا تھا۔ ہر ایک کا اپنا دین ایمان ہوتا ہے، ہمیں کسی سے کیا لینا، ہمیں اپنے کرم صحیح رکھنے چاہیے، تحمل سے سمجھایا۔ یو نو انا، شی ڈیزروز۔ جس طرح وہ ہر وقت میرا خان کرتی ہیں نا، ان کے لیے صرف وہ شہیر خان ہی ہیں، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں۔ ہمارا پیار تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ انہیں بس اپنے مطلب پوتے سے مطلب ہے، نواسوں سے نہیں۔ منہ پھیرتے وہ اندر کا غصہ نکالنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے شامی، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں۔ شہیر کے نام پہ انا کا دل بری طرح دھڑکا تھا، لیکن اپنے احساسات ظاہر نہ کیے۔ مطلب پستی کی دنیا ہے، آج وہ آتا ہے تو ان کا پوتا، انہیں لینے دیکھنا، ایک لمحہ نہیں لگائیں گے ان کے ساتھ جانے میں، سب بھول جائیں گی۔ بس وہ جو کہے گا یہ وہی کریں گے۔ شامی غصے کا شروع سے ہی تیز تھا۔ اور تم؟ نکاح پڑھا دیا بچپن میں بھیڑ بکریوں کی طرح، اب وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، تمہارے احساسات جائیں بھاڑ میں۔ وہ سچ بولے جا رہا تھا جو اب بہت کڑوا ہوتا جا رہا تھا۔ انا برداشت نہیں کر پائی۔ چلو اٹھو، نیچے چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تمہاری وجہ سے میں نے بھی نہیں کھایا، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ شامی کا ہاتھ تھامے وہ اٹھی۔ مجھے بھوک نہیں، منہ لٹکایا۔ میری خاطر، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی، پیار بھری دھمکی دی۔ انا آپی، ساتھ کی چھت کی مندیر سے آپی نے منہ نکالا۔ لو، اس کی کسر تھی۔ شامی نے منہ بگاڑا۔ کیا ہوا؟ انا آگے بڑھی۔ انا آپی، یہ امی جان نے بریانی بنائی ہے، آپ کے لیے دی ہے، یہیں سے لے لیں گی یا دروازے سے آئیں ہم؟ کہتے ساتھ سوال بھی کیا۔ کہو آ کے کھلا بھی جائے۔ شامی نے چڑ کے کہا۔ انا بس مسکرا ہی سکی۔ یہیں سے دے دو پیاری۔ انا نے پلیٹ تھامی۔ کھا کے بتائیے گا کیسی بنی؟ جھک کے کہتی، ایک نظر شامی پہ بھی ڈالی۔ ہاں جیسے خود بنائی ہو۔ باپ نواب ہے، نواب ابن نواب، اور انتہائی کنجوس، اوپر سے بیٹی بریانی کی پلیٹ لے کے آئی ہے۔ نواب صاحب کو بھی بتا دینا تھا اس پلیٹ کی بابت، تاکہ نیندیں تو حرام ہوتی۔ شامی نے اب کی بار غصہ آپی پہ اتارا۔ انا نے اشارے سے باز رہنے کو کہا، لیکن اسے کہاں بریک لگنی تھی۔
ہمارے والد محترم بالکل بھی کنجوس نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اپنی دونوں چوٹیاں آگے کرتی وہ اس وقت شامی کو بہت بری لگی تھی۔ اپنے والد محترم سے پوچھنا، جیب میں کبھی 10 روپے کا نوٹ بھی رکھ لیا کریں، غلطی سے کبھی کسی کو ضرورت پڑ سکتا ہے تو ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ شامی غصے سے اٹھ کے مندر کے پاس آیا جہاں وہ منہ نکالے کھڑی تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے آپی، ہم جا رہے ہیں، کہتے ہی وہ چھپاک سے غائب ہو گئی۔ شامی، تم بھی نا حد کرتے ہو، ایک تو وہ بیچاری بریانی لے کے آئی تمہاری فیوریٹ، بجائے شکریہ کہنے کے تم نے اسے ڈانٹ دیا۔ بریانی نہیں، چوری کی بریانی، چھپا کے لاتی ہے چورنی۔ باپ 10 روپے نہیں دے سکتا اور بیٹی بریانی لا کے کھلاتی ہے۔ کافی اونچا بولتا وہ انا کے ساتھ نیچے اترا تھا، جبکہ ساتھ دیوار کے ٹیک لگائے اس معصوم کے دل پہ کیا بیتی تھی یہ بس وہی جانتی تھی، جو اپنے حصے کی بریانی شامی کے لیے لے کے آئی تھی کہ اس کی فیوریٹ ہے، جبکہ وہی اسے چورنی کا خطاب دے رہا تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ بھی دل پہ لگے زخموں کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی، ہر طرف گھیما گھیمی تھی، بڑے بڑے بزنس مین اپنی بیٹیوں کے ہمراہ پارٹی میں موجود تھے۔ خانزادہ فیملی پورے جوش و خروش سے اس فنکشن میں اپنا آپ شو آف کر رہے تھے۔ خواتین کی الگ محفل تھی تو جینٹس الگ سائٹ پہ تھے، لیکن خاندان اور فرینڈ سرکل کی لڑکیاں شہیر خانزادہ کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہی تھیں، جبکہ وہ اپنی دادی ڈی جے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب صبر نہیں ہوا تو ماں سے پوچھ ہی لیا، مما جان، ڈی جے اور پپو کی فیملی کہاں ہے؟ بیٹا وہ شاید نہیں آئے۔ ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ادھر ادھر نظر گھمائے، کیا مطلب نہیں آئے؟ جب سب یہاں موجود ہیں، پورا خاندان ہے یہاں، تو وہ کیوں نہیں ہے؟ شہیر کو حیرت ہوئی۔ بیٹا دعوت دے دی تھی، اب وہ کیوں نہیں آئے اس پہ بعد میں بحث کر لیں گے، لیٹس کٹ دا کیک، دھیمے لہجے میں کہتی وہ حیران ہوتے شہیر کو ساتھ لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ سب کی ڈھیروں تالیوں میں کیک کاٹا گیا۔ رافیہ خانم نے کیک کا ایک پیس بیٹے کے منہ میں ڈالنا چاہا، جسے اس نے پیچھے کر دیا۔ ایک لمحے کو تو رافیہ خانم کے اندر تک سناٹا چھا گیا۔ پلٹ کے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ مما جان، مجھے کیک پسند نہیں، سہولت سے انکار کرتا وہ اسٹیج سے نیچے اترا۔ اسی ہی لمحے رافیہ خانم نے اس کی کلائی تھامی۔ سر، وہ کیسر کا آدمی تھا جس نے گولی چلائی اور اب وہ ہماری حراست میں ہے۔ آفتاب اس وقت ہاسپٹل میں تھا، اس کا سارا دھیان آپریشن تھیٹر کی جانب تھا جہاں ڈاکٹر اس لڑکی کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اور آفتاب پہلی بار یوں کسی کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آپریشن تھیٹر سے نکلا اور آفتاب کی جانب بڑھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب، اب وہ خطرے سے باہر ہے، گولی چھو کے گزری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ آفتاب نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور سعدی کی جانب مڑا۔ وہ شخص مجھے زندہ ہی چاہیے سعدی، آنکھوں میں وارننگ تھی۔ سعدی نے سر اس بات میں ہلایا اور پیچھے ہو گیا۔ آفتاب کا رخ اب آپریشن تھیٹر کی جانب تھا جہاں وہ لڑکی تھی جس نے آج اس پہ احسان کیا تھا، اس کی جان بچا کے۔ دھیرے سے دروازہ کھولتا وہ اندر آیا۔ وہ تکیے کے سہارے آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ اب کیسی ہیں آپ؟ پاس جاتے دھیرے سے پوچھا تو اس لڑکی نے آنکھیں کھول لی۔ بہت مزے میں، بس گولی ہی تو لگی ہے، طنز سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آفتاب کا سر جھک گیا۔ آپ کو میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ آفتاب کو اس کا یہ انداز بالکل نہ بھایا۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی تھی۔ اب کی بار لہجے میں تلخی تھی اور رخ بھی پلٹ لیا تھا۔ شرمندہ؟ آفتاب نے دل میں سوچا، عجیب لڑکی ہے،
خود سے ہی سب اخذ کر رہی ہے۔ سر جھٹکا۔ آپ کے گھر سے کسی کو بلوانا ہے تو میں انفارم کوئی نہیں ہے میرا، آفتاب کی طرف رخ کرتے سخت لہجے میں کہا۔ موبائل نکالتے آفتاب کے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ آپ یہاں اکیلی؟ مطلب کوئی تو ہوگا؟ آفتاب کنفیوز ہوا۔ آپ فکر نہ کریں اور جائیں، ڈاکٹر جیسے ہی مجھے ڈسچارج کریں گے میں بھی چلی جاؤں گی۔ اجنبیت سے کہتے وہ چہرے سے معصوم لڑکی آفتاب کو سخت ٹھوکر کھائی لگی۔ میں نے بل پے کر دیا ہے، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ کارڈ ہے، آپ کال کر لیجئے گا۔ اس لڑکی نے کارڈ نہ تھاما بلکہ آنکھوں پہ ایک بازو رکھے لیٹی رہی، کیونکہ دوسری تو وہ زخمی کر چکے تھے۔ آفتاب نے کارڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا جبکہ وہ لڑکی ٹچ سے مست نہ ہوئی۔ بہت ہی اکڑ مجاز ہے، آفتاب دل ہی دل میں بولا اور باہر کی جانب رخ کیا۔ آفتاب کے جانے کے بعد اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور سائڈ پہ پڑا کارڈ اٹھایا اور آنکھیں پھر سے مون لیں۔ ایک گہرا راز تھا ان کالی آنکھوں میں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہیو یو اٹینشن پلیز۔ رافع خانم نے اچانک سے شہیر کا ہاتھ تھام کے واپس اسٹیج کی طرف موڑا۔ آج میرا بیٹا شہیر خانزادہ پورے 10 سال بعد پاکستان لوٹ آیا ہے اور ہم سب بے انتہا خوش ہیں، کہتے ساتھ ہی شہیر کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ارباز خان بھی سر فخر بلند کرتے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تبسم اور عباد خان بھی سامنے کھڑے ان کے انداز و اعتبار دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کی شمسہ خالہ اپنی دونوں جوان بیٹیوں عروج اور سارہ کے ساتھ کھڑی بہت فخر سے بہن کو دیکھ رہی تھی جو اسٹیج پہ کھڑی تھی اور اب اناؤنسمنٹ کرنے والی تھی، جو یقیناً وہ جانتی تھی کہ کیا کہنے والی ہیں۔ شہیر خانزادہ کے آنے کی خوشی میں ہم نے آج ایک گرینڈ پارٹی رکھی اور اب ہم ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب اجازت ہے؟ ایک ادا سے ارباز خان سے جھک کے مسکراتے پوچھا۔ جی خانم، انہوں نے بھی سر تسلیم خم کیا، جبکہ شہیر تو بس دیکھے جا رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ عروج یہاں آؤ بیٹا، بہت پیار سے بہن کی بیٹی کو بلایا۔ عروج شرماتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھے۔ ہم آج اپنے بیٹے شہیر خانزادہ کا رشتہ اپنی پیاری بیٹی عروج کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شمسہ خالہ کے تو دل کی مراد بھر آئی۔ شہیر خانزادہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا جو عروج کو کیک کھلا رہی تھی اور وہ شرما کے کھا رہی تھی۔ اسی اثنا میں آفتاب شیر خان اندر داخل ہوا۔ اناؤنسمنٹ وہ بھی سن چکا تھا جو اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ ایک پل کو شہیر اور آفتاب کی نظر ملی۔ آفتاب لب بھیجے نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تبسم خان نے آفتاب کو وہاں سے جاتا دیکھ کے پریشانی میں اس کے پیچھے ہو لے۔ ایک منٹ، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہاں، شہیر نے ماں کی طرف مڑتے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ سبھی کی نظریں اسٹیج پہ تھے۔ کیسی غلط فہمی بیٹا؟ آپ کا رشتہ طے ہوا ہے عروج کے ساتھ، بظاہر مسکراتے کہا جبکہ اندر ہی اندر وہ پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ جب میں آلریڈی نکاح میں ہوں تو رشتہ کیسے طے کر سکتی ہیں آپ؟ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑے، وہیں حاسدین کے چہرے کھل اٹھے۔ اب آئے گا مزہ، عباد خان زیر لب بڑبڑائے۔ وہ ختم ہو جائے گا، اس بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں، اسپاٹ انداز میں کہا۔ آپ کے لیے، دو بدو جواب آیا۔ رافع خانم نے بیٹے کو حیرت سے دیکھا جو ان کے ساتھ سوال و جواب کر رہا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ میرے لیے میرا نکاح بہت اہمیت رکھتا ہے مما جان، چاہے وہ بچپن میں کیوں نہ ہوا ہو، ہر لفظ پہ زور دیتے کہا اور ایک نظر آنکھیں پھاڑے دیکھتی عروج پہ ڈالی اور اسٹیج سے اترتا چلا گیا۔ عروج کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ عروج فکر نہ کرو، میرے شہیر کی دلہن تم ہی بنو گے، وعدہ ہے میرا، گلے لگاتے دھیرے سے اس کے کان میں کہا تو وہ روتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ ارباز خان اپنے بھائی کی آنکھ میں اپنے لیے تمسخر دیکھ چکے تھے، اس لیے پیچ و تاب کھاتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ پارٹی میں اب کھانا پینا شروع ہو گیا تھا۔ یہی تو چال ہوتی ہے بڑے لوگوں کی،
جب کوئی چیز آپ کے خلاف جانے لگے، لوگوں کا دھیان کھانے کی طرف لگا دیں کہ وہ باقی سب بھول جائیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ تبسم خان آفتاب کے پیچھے کمرے میں آئی۔ جی بس دیر ہو گئی کام میں، مڑتے ہوئے پیار سے کہا۔ یہ آپ کی جیٹھانی کچھ زیادہ سپیڈ سے نہیں چل رہی؟ گھڑی گلائی سے اتار کے سائڈ پہ رکھتا وہ بیڈ پہ بیٹھتا بولا۔ بس بیٹا، ان کی جلد بازی ہی تو خراب ہوتی ہیں۔ خیر، ان کی اپنی اولاد ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ تبسم خان نے اپنا دامن بچایا۔ وہ رافع خانم سے پنگا کہاں لے سکتے تھے؟ سب جانتے ہیں کہ شیری کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے باوجود خیر، اور اس شیری کو دیکھیں، بجائے اپنی دیجے کی بابت جاننے وہاں اسٹیج پہ کھڑا رشتہ طے کر رہا تھا۔ عجیب ہی لگا مجھے تو۔ آفتاب کو یہ سارا خاندان ہی عجیب لگتا تھا۔ وہ یہاں تھا تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ جب اپنے شوہر کو چھوڑنا تو دور کی بات، ان کے بنا سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ آفتاب بھائی، اچانک شیری کی آمد پہ وہ دونوں چونکے۔ آفتاب کھڑا ہوا تو شیری پاس آیا، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ تبسم خان وہاں سے باہر چلے گئے۔ وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی تاکہ دونوں اپنے دل کی باتیں کر سکیں۔ کیسے ہو؟ آفتاب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہاں آنے سے پہلے بہت اچھا تھا۔ شیری بہت دکھی لگا۔ آفتاب نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بہت وقت بیت گیا شیری، بہت کچھ بدل چکا ہے یہاں۔ آفتاب نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میری دیجے یہاں نہیں، میرا بالکل دل نہیں لگ رہا یہاں۔ جی چاہتا ہے واپس چلا جاؤں۔ شیری کی آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ واپس جانا مسئلے کا حل ہے کیا؟ آفتاب نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ پھر آپ بتاؤ یار، کیا کروں؟ شیری نے مڑ کے آفتاب کو دیکھا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ آفتاب نے اٹھتے ہوئے گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ کہاں سے ڈھونڈوں دیجے کو؟ پھپھو کے گھر بہت عرصہ پہلے گیا تھا، یاد نہیں، نہ ایڈریس۔ یہ لو۔ آفتاب نے ایک پیج پہ ایڈریس لکھ کے شیری کو تھمایا۔ شیری نے حیران ہوتے آفتاب کو دیکھا۔ اپنی دیجے سے مل لو جا کے۔ آفتاب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ آپ کے پاس ایڈریس؟ تھینک یو بھائی۔ شیری آفتاب کے گلے لگا۔ میں دیجے کو واپس لے کے آؤں گا، شیری نے پورے یقین سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس آئیں گی؟ ایک آئی برو چڑھاتے پوچھا۔ شیری چلتا ہوا آفتاب کے پاس آیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ انہیں یہاں سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 5 سال۔ آفتاب تو جیسے ہر سوال کا جواب تیار رکھ کے بیٹھا تھا۔ شیری نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سوچنے والے انداز میں آفتاب کو دیکھا۔ باقی ساری سچائی دیجے سے مل لو، وہ بتا دیں گے، آفتاب کہتے ہوئے کبرڈ کی جانب بڑھا۔ اسے شیری ہمیشہ ہی اپنے چھوٹے بھائیوں جیسا لگتا تھا، اور بچپن بھلے ایک ساتھ کم گزرا تھا، لیکن جتنا وقت ایک ساتھ گزرا تھا چاہت بھرا ہی گزرا تھا، اور یہی چاہت رافع بیگم کو نہ بھائی اور شیری کو یہاں سے دور بھیج دیا۔ شیری کو یہاں سے دور بھیجنے کے پیچھے اور کتنے راستے، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جمیلہ خاتون قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ آج دیجے ان کے ساتھ نہ تھی، کل سے ان کی طبیعت ناساز تھی، تو آج نماز پڑھ کے لیٹ گئی تھیں۔ شہیر خانزادہ کا پاکستان آنا لیکن ان تک نہ پہنچنا انہیں اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ امی جان، ناشتہ بن گیا ہے، آ جائیں۔ فضا نے ماں کو پکارا تو وہ اسباد میں سر ہلاتی اپنی تلاوت میں مشغول رہی۔ فضا اپنے اور انا کے مشترکہ روم کی جانب بڑھے۔ پڑھ لی نماز؟ پیار سے بہن کو دیکھتے پوچھا۔ جی۔ جائے نماز کو فولڈ کرتے ہوا فضا کے پاس آئی۔ کیسی رہی شادی؟ انجوائے کیا؟ ہاں، اچھا وقت گزر گیا، لیکن مجھے جانا اچھا نہیں لگا۔ فضا نے لمبا سانس خارج کیا۔ کیا ہوا؟ جاتے ہوئے تو بہت ایکسائٹیڈ تھی۔
اب ایسا کیا ہوا جو یوں مرجھا رہی ہیں؟ انا کو اس کا انداز تھوڑا عجیب لگا۔ کہیں میکال بھائی نے تو کچھ؟ انا کے جو دماغ میں آیا بول دیا، ارے نہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے، وہاں عورتیں ہی بس عجیب باتیں کر رہی تھیں، بنا رخصتی کے جانا اچھا نہیں نا؟ انڈائریکٹلی فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں آپ کا کیا قصور؟ یہ تو ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے جو ہمیں ایسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ انا نے اٹھتے شیشے کے آگے کھڑے ہوتے گیلے بالوں میں کنگھی کرتے کہا۔ فضا اس کے ریشم سے کالے لمبے بال دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بال نہیں کٹواتی تھی اور اپنے بالوں کی بہت کیئر کیا کرتی تھی۔ ایک لمحے کو فضا بھی اس کے بال دیکھ کے کھو جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ بالوں کو یوں ہی ڈھیلا چھوڑتے وہ واپس فضا کے پاس آ بیٹھے۔ سنا ہے شیری واپس آ گیا ہے؟ دھیرے سے کہتے بہن کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ بھی ملاحظہ کیے، لیکن وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کیا کریں؟ لاپرواہ انداز، دور جا کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں فرق نہیں پڑتا انا؟ فضا اٹھ کے اس کے پاس جا کے پوچھنے لگی۔ ہمارے لیے نہیں آیا، جن کے لیے آیا ہے انہیں فرق پڑنا چاہیے۔ اب کی بار انداز میں تلخی تھی۔ بچیوں باہر آ جاؤ، خاتون بیوی بلا رہی ہیں ناشتے پہ۔ غفورہ جو ان کی بہت پرانی ملازمت تھی، دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا، یہیں رہتی تھی۔ وہ سب کام بھی کر دیا کرتی تھی، لیکن گھر کے افراد انہیں ملازمہ نہیں گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے۔ جی اماں، آپ چلیں، ہم ابھی آئے۔ فضا نے دوپٹہ پھیلا کے لیا اور انا کو لیے باہر آئے، جہاں تقریباً سبھی جاگ رہے تھے۔ برسوں سے روایت تھی سلطان ہاؤس کی کہ سب مل کے ناشتہ کرتے تھے، جو آج بھی ویسے ہی چلی آ رہی تھی، سوائے شاہ میر سلطان کے۔ وہ ہر اس بات کے خلاف جاتا جس سے بڑے منع کرتے۔ عجیب باغی طبیعت کا انسان تھا وہ، بہت مزے میں، بس گولی ہی تو لگی ہے۔ صبح تیار ہوتا اچانک سے اسے اس لڑکی کے الفاظ یاد آئے تو سر جھٹکتے مسکرا دیا۔ آفتاب شیر خان مسکرایا، وہ جو آج تک کبھی نہیں مسکرایا۔ وہ مسکرایا تھا کسی اجنبی کی بات کو یاد کرتا۔ کوئی نہیں ہے میرا۔ خود پہ پرفیوم کا اسپرے کرتے اچانک سے اس کے الفاظ یاد آئے تو دل بے چین سا ہوا۔ اگر اس کا کوئی نہیں تو وہ کہاں گئی ہوگی؟ یہی سوچ آتے فوراً سعدی کو فون کیا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ سر وہ تو رات کو ہی ڈسچارج لے کے چلی گئی تھی۔ کہاں؟ مطلب کہاں ڈراپ کیا؟ اپنی بے چینی پہ قابو پاتے فوراً وضاحت کی۔ سر انہوں نے مدد لینے سے منع کر دیا تھا، وہ اکیلی ہی گئی ہیں۔ رات کو اکیلے کیوں جانے دیا؟ کوئی حادثہ؟ آفتاب نے لب بھینچے اور فون بند کر دیا۔ سعدی کو خان کا انداز آج بدلا بدلا سا لگا۔ کون ہوگی؟ کہاں گئی ہوگی؟ آفتاب کے ماتھے پہ دو بل واپس اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو باقی تمام پارٹس آسانی سے مل جائیں۔ چینل کے پلے لسٹ میں اس ناول کے تمام پارٹس موجود ہیں، آپ وہاں سے یہ تمام پارٹس بآسانی پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا۔ مزید اچھے ناول اور مزیدار سٹوریز پڑھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ چینل کا نام ہے آن لائن اردو ناول۔